خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. الہی انتقم بالہدی والعلم بالتقوی. امیر المومنین کی ایک کلمے سے گفتگو کا آغاز کروں کہ میں نے خدا کو پہچانا فسخ عزائم سے، اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے. کل رات کو جب میں نے امام حسن کا پورا درس آپ لوگوں کے مزاج کا جا کے سیٹ کر لیا، پوائنٹس لکھ لیے، تو پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص نے کہا کہ امام حسن کی سیلیبریشن میں بھی منڈے کو ہو. اور میری غلطی یہ ہے کہ مجھے بھابھی سے کوارڈینیٹ کر لینا چاہیے تھا، جو کہ میں بالکل برملا مانتی ہوں میں نے نہیں کیا. لیکن کوئی بات نہیں، میں صرف آج کے ساتھ جو میں نے آپ کو آج کا پیغام دینا تھا اس کی سمری بنا کر میں انشاءاللہ امام سے توسل کر کے گفتگو کو سمیٹ دوں گی. اصل میں اس موضوع کے انتخاب میں بھی مجھے کل کسی کے فیڈ بیک نے بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا بعض اوقات حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو اس نے مجھے جسے کہیں پیچھے سے ایک دھکا دے دیا، پش کر دیا کہ یہ چیز مجھے اپنی بیٹیوں سے ضرور شیئر کرنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے زیادہ اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں کچھ لوگوں کے لیے زیادہ بری ہیں. پاک دامنی اچھی ہے، عورت کے لیے زیادہ اچھی ہے. دوسروں کے گھر کے معاملات میں نا وہ بیٹھ کے کیا اس کو کہتے ہیں پنجات کرنا برا ہے، مردوں کے لیے اور زیادہ برا ہے. کتنا عجیب سا لگتا ہے نا اگر کوئی مرد بیٹھ کے پوچھ رہا ہو تو پھر یہ آپ نے صوفوں کا کور کہاں سے لیا، لائٹ ہاؤس سے لیا یا نرسری سے. یہ زنانی باتیں ہیں، مردوں کو زیب نہیں دیتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری بیٹیوں کو بھی زیب نہیں دیتی. یہ بھی میں نے موضوع پچھلے 2 سال کرونا میں بیٹھ کے ایک اچھا کام میں نے کیا، جو کام میرے رلے ہوئے تھے نا، کئی سالوں سے لٹکے ہوئے تھے کہ کراچی کی سوشل لائف اجازت نہیں دیتی تھی، جنازے، شادیاں، چھٹیاں، آٹھویاں، یہ سب اجازت نہیں دیتی تھی. بہت سکون سے میں نے کر لیا. ان میں نے ایک ٹاپک بنایا تھا فور ڈاٹرز. یہ موضوعات بیٹیوں کے لیے زیادہ اہم ہیں. یہ بات وہ ہے جو اصولی اعتبار سے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، یا ہماری جو ساتھی استاد ہیں، بہنیں ہیں، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے، ایک بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے چھوٹے بہن بھائیوں کو ضرور دینی چاہیے. لیکن سر فہرست اپنی بچیوں کو ضرور دینی چاہیے، وہ ہے رازداری، پرائیویسی پالیسی. ایک تو وہ بھی پرائیویسی پالیسی ہوتی ہے نا واٹس ایپ کے اندر کہ کوئی آپ کا لاسٹ سین چیک نہ کر سکے. ایسی ہی ایک پرائیویسی پالیسی ہے. میں صرف ایک آیت وقت کی وجہ سے اور ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن ہم محسوس کرتے ہیں بچوں کو، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم جب بچے تھے دیکھیں آپ ہماری عمر پر نہیں پہنچے، ہم آپ کی عمر گزار چکے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا تھا نا کہ امی نے اس دفعہ عید کا جوڑا یہ بنوانا ہے تو ہمارا دل چاہتا تھا ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی بتائیں، ان کو بھی بتائیں. تمہیں پتہ ہے میری امی میرے کپڑے لے آئی ہیں. اور ہم نارملی ایسا نہیں کہ میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ وہ بعد میں کلاسوں کے بیٹھ کے وین میں باتیں کرتی ہیں اور وین کے انتظار میں باتیں کرتی ہیں. ہم بھی کرتے تھے. آج ہم ایسے ثناء اللہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم تو اسکول سے جا کر پتہ نہیں آٹا گھون کے روٹیاں پکاتے تھے. نہیں، ہم اسکول سے جا کر صرف شور بجاتے تھے، امی آج دوپہر میں کیا پکا ہے، اور دسترخوان لگ جاتا تھا. اور کھانے کے بعد امی کی اگر بھوری نہ ہوتی تو ہم وہیں پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے. لیکن اصل چیز کیا ہے، ہمارے پاس بھی گوسپ سی. اب پرابلم کیا ہے کہ اب بات میں ایک بچے سے نہیں کرتی، 2 بچوں سے نہیں کرتی، اس بات کو سٹیٹس پر لگا دیتی ہوں، اس بات کو ڈسپلے پر رکھ دیتی ہوں. رازداری کے بعد میں صرف پہلے جو میں آپ کی خدمت میں ایک آیت کو شیئر کروں گی، اور یہ آیت سورہ مبارکہ یوسف کی ہے، جس کے لیے خود پروردگار عالم کہتا ہے کہ احسن القصص ہے، عبرتوں سے بھرا ہوا سورہ ہے. 110 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ. مزے کی بات ہے شاید انبیاء کے اعتبار سے سب سے زیادہ تذکرہ قرآن سورہ موسیٰ کا ہے، جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ کا ہے. لیکن وہ سپریڈ ہے، کہیں ایک آیت، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4. ایک حضرت یوسف علیہ السلام میں پوری داستان کو اللہ نے ایک جگہ اکٹھا کیا اور سورہ یوسف کی صورت میں ہم تک پیغام پہنچا دیا. سورہ یوسف آیت نمبر 5. پروردگار عالم ایک خواب کی، اچھا اس سارے داستان کے اندر 3 خوابوں کی بڑی بنیاد ہے. پہلا خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، دوسرا خواب جو قیدیوں نے دیکھا، تیسرا خواب جو بادشاہ نے دیکھا، اور پھر حضرت یوسف کو طلب کیا گیا. اب یہ بالکل سٹارٹ ہے، حضرت یوسف اپنے پدر بزرگوار کو اپنا خواب بتاتے ہیں.
حضرت یعقوب کا جو جملہ ہے وہ میری بچیوں کے لیے ایک بہت ہی پیارا پیغام، قالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر بیٹھیں گے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ہماری بچیوں کو پرائیویسی پالیسی کے بارے میں ایک اچھی والی پرفیکٹ قسم کی تربیت نہیں دی جاتی۔ اچھا، یہ پریکٹیکل لائف میں کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ مثلا ابھی تو آپ لوگ بہت چھوٹی ہیں، لیکن وہی بات مولا والی بات، کمسن کا دل خالی زمین کی طرح ہے۔ اگر ہم نے اپنا پیغام آپ تک نہیں پہنچایا تو کوئی بھی اپنا پیغام آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ بس ہم نے سوچا ہم مولا کی پیروی کرتے ہوئے اس معاملے کے اندر پہلے اپنا پیغام آپ تک کنوے کر دیں۔ پریکٹیکل لائف میں ہر جگہ انسان بسا اوقات اس پرائیویسی پالیسی کے مخالف جانے کی مار کیسے کھاتا ہے۔ مثلا آپ تو بچیاں ہیں، میں ایک بڑی عمر کی خواتین کی مثال بناؤں۔ اگر فرض کریں ایک بچی ہے، بیاہ کر اپنے گھر جاتی ہے، ابھی نن کا رشتہ آیا ہے، رشتہ بھی آفیشلی نہیں آیا، ابھی لڑکے والوں نے سوچا کہ آ کے گھر بار دیکھ لیں اور ایک وزٹ کر لیں، اور لڑکی جو ہے وہ رات کو فون کر کے اماں کو بتا دے کہ امی آپ کو پتہ ہے وہ سمیہ ہے نا، میری کوئی نن اتنی چھوٹی نہیں ہے، اوکے، اور نہ ہی کوئی کھواری ہے، نانیاں دادیاں ہیں سب کی سب، لیکن امی آپ کو پتہ ہے وہ سمیہ کا رشتہ آ رہا ہے۔ وہ اچھا، جو بات آپ کے پیٹ میں نہیں ٹکی وہ امی کے پیٹ میں کہاں سے ٹکے گی؟ اور بات ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گی اور بدمزگی پھیل جائے گی۔ گھروں کی تباہی کے میں نے 16 یا 17 کے قریب عوامل لکھے تھے جو گھروں کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ زندگی کو اگر خدا نخواستہ بہت ایکسٹریم والا خراب نہیں بھی کرتے تو تباہی کے دہانے تک ضرور پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہماری بچیوں کے اور بچوں کے پیٹ کا ہلکا ہونا ہے۔ اور کمال کیا ہے کہ کس طرح سے ڈسکلوز کی جب ہو جاتی ہے بات، کھل جاتی ہے بات، تو اس کا دوسرا میس ہو جاتا ہے حدیث کا۔ آقا شہری نے میزان الحکمت میں اس روایت کو اشارہ کیا کہ اگر مفہوم بیان کر رہی ہوں اپنے الفاظ میں معصوم کے جملوں کا، اگر کوئی شخص کام کو مکمل ہونے سے پہلے اسے ڈسکلوز کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، وہ کام فاسد ہو جاتا ہے۔ فاسد سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ فاسد کیسے سمجھائیں بھائی آپ کو؟ کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ گار نہیں، فاسق نہیں، فاسد، خراب ہو جاتا ہے۔ اچار کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی سنا گھر میں دودھ خراب ہو جائے، وہ سموسے تھیلی کے اندر پڑے پڑے خراب ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے فاسد ہو جانا۔ بس یہ کام ہوگا ہی نہیں۔ میں نے ایڈمیشن بھیج دیا ڈاؤ میں، ارے بیٹا تم نے سارے شہر میں تو ڈھنڈورا پیٹ دیا، اب بے فکر ہو، ڈاؤ والے تمہیں ایڈمیشن دینے والے بولے نہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، اچھا پیٹ کے اندر گول 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 گھومتی رہتی ہیں، اس کو بتا دیں، اس کو بتا دیں، اس کو بتا دیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ سارے شہر کو بتا دیں؟ اب میں نے کہا تھا کہ ایک آیت اور ایک روایت، اور روایت کو نقل کر کے میں آگے جا رہی ہوں۔ روایت کو نقل کیا سفینۃ البحار میں، قطن کے ذیل میں چھپا کے رکھنے کی۔ پتہ ہے کتنی اچھی عادت ہے، اور مزے کی بات ہے ہماری بچیاں نہ اپنا راز سنبھالتی ہیں نہ بولے دوسروں کا۔ دوسروں کے راز کیسے کھولے جاتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے مثال بنائے گا؟ پیاری سی کوئی بچی میری، دوسروں کے راز کیسے کھولے جاتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے ایسے ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک کہانی شروع ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو یاد ہے میں نے امام زمانہ کی جب بات کر رہی تھی تو امام حسن عسکری نے اس غیر شیعہ دایا سے کیا کہا تھا؟ دیکھو کسی کو بتانا نہیں۔ مولا کو پتا تھا اس عورت نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بتانا ہے انسان کو۔ اور میں نے نائبین اربعہ کی کیا خصوصیت بیان کی تھی؟ نائبین اربعہ کی سب سے بڑی خصوصیت پرائیویسی پالیسی تھی۔ وہ جانتے تھے سامرہ میں کہ امام زمانہ کہاں ہیں، مگر انہوں نے اس بات کو کبھی زبان سے ظاہر نہیں کیا۔ اور اگر ہم ہوتے نواب اربعہ میں سے کسی ایک کی جگہ، سب کو پکڑ کے بتا دیتے تمہیں پتہ، مجھے پتہ ہے امام کہاں ہے، مجھے پتہ ہے امام کہاں ہے۔ مولا امام چھٹے امام کا جملہ، اور یہ بہت پیارا جملہ ہے۔ کچھ جملے ابھی میں ریسنٹلی دسمبر میں لاہور گئی ہوئی تھی، تو ہماری فیملی میں بعض بچے ہوتے ہیں نا بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے حوصلے والے، تو برآمدے میں ایک بڑی سی الماری ہوتی ہے، وہ جو بلٹ ان الماریاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر سے بڑے سینگز لکھ کر لگائی تھی، گوئٹے، شیکسپیئر، خلیل جبران۔ میں نے اسے کہا یہاں یہ حدیث بھی لکھ کر لگا لو، اور وہ حدیث ہے تمہارا راز تمہارے خون کی مانند ہے، تمہارا راز تمہارے خون کی مانند ہے، بس اسے تمہاری ہی رگوں میں رہنا چاہیے۔ اس وقت میرے جسم میں خون ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہے۔ میرا خون کہاں پر ہے؟
میری رگوں کے اندر. جس طرح سے یہ خون میری رگوں کے اندر ہے اسی طرح میرے راز کہاں ہونے چاہیے؟ میرے سینے کے اندر, میرے دل کے اندر. اور یہ ہم ان رازوں کو کیا کرتے ہیں؟ اچھا اس کے بعد ہم ڈر بھی جاتے ہیں. پہلے ہم سنا دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کا واسطہ کسی کو بتانا نہیں. تو بتا جب آپ اپنا راز نہیں سنبھال رہے وہ کیا سنبھالیں گے آنٹی؟ اور اسی طرح سے ایک بدمزگی کا سلسلہ. اچھا اس کے اندر بدگمانی بھی آتی ہے, اس کے اندر بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں. آپ ابھی بہت بہت معصوم اور انوسینٹ ہے. میں نے رات میں آپ جیسی بچیوں کو یہ جملہ بولا, کسی نے پیار سے مجھے کہا زہرا آنٹی آپ کو کچھ فہمی ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی بچیاں انوسینٹ ہیں. میں نے کہا نہیں, میری خوش فہمی نہیں, مجھے یقین ہے کہ ہماری بچیاں واقعی انوسینٹ ہیں. لیکن یو شوڈ کنٹرول یور سیلف. عادت بنا لیں, اپنا راز کسی کو بیان نہیں کریں گے. اس کے بعد یہاں تو انہوں نے لمبی چوڑی تقریر کی ہوئی ہے کہ صرف راز کی بات نہیں ہے. ایک ایشو ہوتا ہے جو بچے مانتے نہیں ہیں, وہ ہے نظر لگ جانا. بچے مانتے ہیں. اب بچوں کو کیا لگتا ہے امی آپ کو وہم ہو رہا ہے. اکثر بعض اوقات ابھی یہ آخر میں رمضان کی کلاسز کے وہ تقسیم انعامات ہوں گے, یقینی سی بات ہے کچھ بچے پوزیشنز لیں گے, کچھ بچوں کو ایوارڈز دیے جائیں گے, کچھ لوگ بچے ہائی اچیور ہوں گے. گھر پہنچنے سے پہلے فیس بک پہ پتہ ہوتا ہے اس بچے نے پہلا انعام لے لیا. مزے کی بات ہے نظر لگ جاتی ہے. نارملی نظر کے حوالے سے ہمارے ہاں وہ آیت سورہ قلم کی آخری آیت پڑھنا جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہاں پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بچے, میں نے کل کسی کے سامنے کہا 67 ایکسیلنٹ. میں تو بچوں کو یہی نہیں پتا تھا 67 کو اردو میں کیا کہتے ہیں. پروردگار حضرت یعقوب کا جملہ نقل کرتا ہے وَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ. دیکھو ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, کیونکہ حضرت یوسف کے سارے بھائی بڑے خوبصورت اور بڑے اونچے لمبے صحت مند تھے, اور یعقوب علیہ السلام ان کے چہروں پر خاندانی نبوت کا بچہ ہونے کا نور بھی تھا. اور یعقوب علیہ السلام بقول تفسیر نمونہ کے آتھر کیا گئے ناصر مکارم شیرازی کو, ان کا نظریہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ جب 11 بیٹے میرے ایک دروازے سے داخل ہوں گے, اور بہن بھائیوں کے اندر قدرتی طور پر ریزمبلنس بھی ہوتی ہے. میرا خیال ہے میں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو پہچان نہیں جاؤں گی کہ یہ میں ہوں, یہ میری بہن ہے, اور ہم کوئی پارٹی نہیں کر رہے, ہم آرام سے روزے کو پورا کرنے کے چکر میں. لیکن حقیقت یہی ہے, ہمارے بچے اس چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ نظر, مولا کا پھر ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں الحق کو العین رکن حقن, یہ آنکھ کا لگ جانا یعنی نظر کا لگ جانا حق ہے. اور اب میں اپنے اصل موضوع جو آپ نے اتنے پیارے پیارے قصیدے, میں نے 2 کے تو ٹکڑے سن ہی لیے. ہمارے پاس خاندان نبوت میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کے پاس لقب کریم ہے. ہمارے ہاں ایک اردو میں جنرل سا لفظ ہوتا ہے سخی, وہ بڑا سخی ہے. سخی کی جب بات ہوتی ہے اور ہسٹری کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک نام آتا ہے حاتم طائی کا. لوگ کہتے ہیں سخی کون تھا؟ حاتم طائی. ایک جگہ اچھا کریم کہتے ہیں, ایک عربی میں سخی کے برابر ایک لفظ ہے جواد. جواد ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جب آپ نے اس سے مانگا اس نے آپ کو عطا کیا. لیکن اس سے اوپر کی ایک طبقہ ہے جو بن مانگے عطا کرنے کا مزاج رکھتا ہے, اور عربی گرامر میں اسے کریم کہا جاتا ہے. خدا کی صفت ہے کریم, کتاب کی صفت ہے کریم, اور ملائکہ کو بعض جگہ لفظ کریم استعمال کیا گیا, اور رسول خدا کو کہا گیا کہ رسول کریم ہیں. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صلی علی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کریم آل محمد, یعنی بن مانگے عطا کرنے والے. اور ایک حضرت معصومہ خم سلام اللہ علیہ کا لقب ہے کریمہ اہل بیت, یعنی بغیر مانگے عطا کرنے والی معظمہ, مخدرہ, بی بی, شہزادی, آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. اور اگر سخاوت کی بات آئے تو میں رات میں جب درس کی تیاری کے لیے دوبارہ ریویژن کر رہی تھی, اپنے بعض پرانے نوٹس کو دیکھ رہی تھی, ایک جملہ میں نے بڑا محسوس کیا ائمہ کے کلام میں. اور خصوص یہ سلسلہ امام حسن کی بات سے ہی شروع ہو گیا تھا, کیونکہ امیر المومنین کے بعد دوسرے امام ہمارے پاس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, کہ کہیں تشریف فرما تھے, کسی نے سخاوت کی بات کی اور کہا کہ مولا آپ کو پتہ ہے حاتم نے اپنے گھر کے 40 دروازے رکھے. فقیر مانگنے والا گداگر پہلے دروازے میں جاتا ہے حاتم دیتا ہے, دوسرے دروازے میں جاتا ہے حاتم دیتا ہے, وہ 40ویں دروازے تک جاتا ہے حاتم 40 دروازوں سے دیتا ہے.
کتنا سخی ہے اس کا، وہ دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. تو امام حسن نے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑے سخی میرے پدر بزرگوار ہیں. راوی نے کہا یہ اپنا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا حاتم 40 دروازے رکھے، اس کا مطلب پہلے دروازے پر اتنا نہیں ملا کہ انسان دوسرے دروازے تک جائے. میرے پدر بزرگوار نے گھر کا صرف ایک دروازہ رکھا ہے، اور اس ایک دروازے پر آنے والے سائل کو میرے بابا اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ اس کی 7 نسلوں کو کسی دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. بس تم بتاؤ حاتم بڑا سخی ہے یا میرے پدر بزرگوار؟ اور سخاوت کا ایک دریا ہے، سخاوت کا ایک سلسلہ ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے حاکم شام مکہ آیا، مکہ اور وہ آتا رہتا تھا، اس کے اندر بڑی ہپوکریسی تھی. وہ بیٹھ کے خانہ کعبہ میں بھی اللہ میاں کے گھر کے باہر دروازے پہ بیٹھ کے روتا بھی تھا، پریٹینڈ کرتا تھا، اور اس کے بعد جو گناہ اس نے کرنے تھے وہ بھی اس نے دل کھول کر کیے. اور مدینے پہنچا. مدینے پہنچنے کے بعد اس سے بنو ہاشم کے بزرگان آ کر ملتے رہے، دوسرے جو قریش کے بڑے تھے وہ آتے ملتے رہے، بنو امیہ کے لوگ آ کر ملے. اب اس کا ایک مزاج تھا، جب کوئی ملنے کے لیے آتا تھا اسے بہت زیادہ گفٹ دے کر بھیجا جاتا تھا. جب صبح سے کوئی آ رہا ہے ملنے کے لیے لوگ اسے اچھا اس نے کون سا اپنے باپ دادا کی کمائی سے دینا تھا، یہ مسلمانوں کا بیت المال ہے. اردو کا ایک بڑا پیارا سا محاورہ ہے، حلوائی کی دکان پہ کس کا فاتحہ پڑھواتے لوگ؟ سنا ہوا ہے کبھی؟ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کا فاتحہ. مثلا فرض کریں آپ میں سے کسی نے مجلس رکھی ہے، میں کہوں میرے مرحومین کا بھی فاتحہ پڑھا دے. ارے مجھے اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب کرنا، خود مجلس کرو. اب صبح سے بخشش ہو رہی ہے، بنو امیہ کو دیا جا رہا ہے، قریش کو دیا جا رہا ہے، دوسروں کو دیا جا رہا ہے. بہت آخر میں لاسٹ مومنٹس پر امام حسن آئے. اس شخص نے امام حسن کو ذرا عجیب سے لہجے میں جو ہوتا ہے نا، ذرا ڈفرینٹ سے ٹون سے کہا کہ آپ اتنا دیر سے اس لیے آئے کہ آپ چاہتے تھے کہ میرے پاس پیچھے جو گفٹس کا ڈھیر ہے وہ ختم ہو جائے اور میں آپ کو خالی ہاتھ رخصت کروں. اور جو غلام اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے شام سے، ان میں سے کسی ایک کو اس نے حکم دیا کہ صبح سے ابھی تک جتنے ہمارے مہمانان خصوصی آئے ہیں انہیں جو کچھ دیا جا چکا ہے تحفے کے طور پر اور گفٹ کے طور پر، ان سب کے برابر صرف ایک اکیلے حسن ابن علی کو دے دو. اور یہ کہنے کے بعد جب اس غلام نے ان تحفوں کا ایک ڈھیر لگا دیا امام حسن مصطفیٰ کی خدمت میں، تو اس نے جب تحفے امام کو پریزنٹ کیے تو ایک جملہ بڑی عجیب سے لہجے میں کہا انا ابن ہندا. آپ کو پتہ ہے میں ہندا کا بیٹا ہوں. مجھے تعجب ہوتا ہے کتنا اوور کانفیڈنٹ آدمی تھا. اس کی ماں کو تاریخ میں یاد کیا ہے عاقلۃ الاکباد، کلیجہ چبانے والی عورت. اس نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا اپنے غلام وحشی سے. اس سے حضرت حمزہ کی میں نے یہاں تک پڑھا ہے کاظم قزوینی کے جملوں میں کہ حضرت حمزہ کے پیروں کی انگلیاں کٹوا دی تھی اور اس سے اپنے لیے نیکلس ٹائپ کی چیز بنائی تھی. یعنی مجھے نہیں لگتا کوئی نفسیاتی اعتبار سے کوئی شخص سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار نہ تب بھی وہ ایسی کام کرے گا. اس کے بعد اس نے غلام سے کہا حمزہ کا جگر چاک کرو اور حمزہ کا کلیجہ نکالو اور میں چیو کرنا چاہتی ہوں. قبض کا لفظ میں نے پہلے دن پہلی روایت میں بیان کیا تھا نا، اولادنا اکبادنا. کہتے انا ابن ہندا. جب یہ کہا نا کہ انا ابن ہندا تو میرا خیال ہے اگر کوئی میرے جیسا آدمی کھڑا ہوتا نا وہاں پر سامنے تو شاید ہاتھا پائی ہوئی لڑائی ہو چکی ہوتی. مولا نے بڑے حوصلے بڑے پیشنس کے ساتھ اس کا یہ جملہ سنا، اس کا یہ ایٹیچیوڈ دیکھا کہ اتنا تحفوں کا ڈھیر دے کر کہہ رہا ہے انا ابن ہندا. دیکھیں میں نے آپ کا کتنا احترام کیا ہے، کتنا پروٹوکول دیا ہے، کتنی بخشش ہے کہ آپ کے سامنے ان تمام تحفوں کے برابر ڈھیر ہے جو صبح سے ابھی تک ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں. مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اب خداحافظ ہو چکا ہے. ایک غلام نے کرٹیسی دکھائی اور آگے بڑھا اور امام کے احترام میں امام کی نعلین جوتا وہاں پر پڑا ہوا تھا. آپ اور میں جب آتے ہیں تو جوتے کا اینگل الگ ہوتا ہے، جب واپس جاتے ہیں تو ہمارے جوتے کا اینگل اوبیسلی ہمیں ذرا ٹیڑھا ہو کر جوتا پہننا پڑتا ہے. اس نے مولا کے جوتوں کو اٹھا کر یوں سیدھا کر دیا. دس از اے ٹوکن آف ریسپیکٹ. جیسے ہی مولا نے دیکھا کہ وہ غلام جھکا ہے، ایک احترام کی نشانی کے طور پر اس نے مولا کی نعلین مبارک کو سیدھا کیا ہے. مولا نے کہا جو کچھ یہاں تحفوں کا ڈھیر پڑا ہے یہ میں نے تمہیں بخش دیا. اور مڑ کر حاکم شام کو دیکھا اور ایک جملہ کہا انا ابن فاطمہ. کچھ لمحے پہلے تم نے کہا تم ہندا کے بیٹے ہو، اتنی بخشش کی تم نے فرزند رسول کو. میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں اور میری بخشش دیکھو، جو کچھ تم نے مجھے دیا میں نے وہ ایک غلام کو دے دیا جس نے محض صرف میرے جوتوں کو سیدھا کیا تھا. اور اہل بیت کی زندگی کا سب سے بڑا ایک شرف، میرا آخری جملہ اور میں گفتگو کو مکمل کر دوں، وہ مجھے لگتا ہے مولا ائمہ کے کلام میں ایسا لگتا ہے ان کے پاس ایک عشق تھا زندگی کے اندر. بڑے جیسے کہ ہوتا ہے نا پرائیورٹی لسٹ ہوتی ہے، ہماری ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے، اور وہ امیر المومنین کی ذات پر فخر کرنا.
بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا تھا ان لوگوں کو اپنے پدر بزرگوار کے اوپر، جسے کہیں نا ناز اور ہونا بھی چاہیے تھا. اور صرف امیر المومنین کے فرزندوں کو نہیں تھا. یعنی 21 رمضان کی صبح جب امام حسن مسجد کوفہ میں آئے ہیں فرزندان علی کے ساتھ اور فرزندان عباس کے ساتھ اور جعفر طیار کے بیٹوں کے ساتھ اور سیاہ لباس پہنا ہوا، اس کے بعد جو مولا نے فصاحت و بلاغت میں خطبہ دیا اس میں ابا کی تعریفیں. آپ کو پتہ ہے صفین میں مولا کا ایک بھانجا اور حاکم شام کا بیٹا یزید، ان دونوں کا آپس میں کنورزیشن ہے، آپس میں ایک جملوں کا تبادلہ ہے. حاکم شام کے بیٹے نے مولا کے بھانجے جودہ بن حویرہ سے کہا کہ تم اپنے ماموں کی خاطر میرے باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو. کہا ایسا ماموں تمہارا ہوتا نا تم اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے پیچھے لگ جاتے. حقیقت ہے اہل بیت کی زندگی کا ایک بہت بڑا شرف جس پر چلتے پھرتے انہوں نے فخر کیا ہے وہ ذات بابرکت رسول خدا کے بعد ذات بابرکت امیر المؤمنین تھی. اور بہرحال میں شہزادی سے ایک جملہ کہوں، ظہر جمعہ کی بابرکت ساعات کے ہم قریب ہو رہے ہیں. شہزادی کوثر کا دوسرا مصداق خدا نے آپ کی گود میں دے دیا. پہلا بچہ آلموسٹ ماں کو پیارا ہوتا ہے. ویسے بچے سارے پیارے ہوتے ہیں، 8واں ہو تو بھی پیارا ہوتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اب بچے ڈھیر سارے ہو گئے ہیں تو اب کوئی محبت نہیں ہے. لیکن پہلا بچہ واقعی ایک الگ سے خدا کی ایک نعمت ہوتی ہے. وہ دنیا میں پہلا بچہ ہوتا ہے جو آپ کو ماں کہہ کر پکارتا ہے. اور شہزادی کی کتنی بڑی خوشی ہوگی کہ خدا نے شہزادی کی آغوش میں حسن مصطفیٰ جیسا پھول جو اشبہ الناس تھے. ہم جب رسول اللہ کی شبیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب علی اکبر شبیہ رسول تھے. رسول اللہ کی صرف شبیہ جناب علی اکبر میں نہیں تھی، خود امام حسن مصطفیٰ بھی شبیہ رسول تھے. اور آپ کی آغوش میں خدا نے ایسا فرزند دیا. میں صرف ایک جملہ کہتی ہوں، جب پتہ ہے کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے نا اہل بیت کے گھر کی خوشی کا، تو میں شہزادی سے کہتی ہوں شہزادی میں صرف کھڑی ہوں اور ایک بات کہوں گی، مبارک ہوں. آپ کو پتہ ہے جب ہمارے گھر خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ہمیں کوئی آ کر کہتے ہیں مبارک ہو تو ہم سامنے والے کے اسٹیٹس اپنے ریلیشنز اور اپنی جیب کے حساب سے اسے کچھ دیتے ہیں. جو ہماری بساط ہوتی ہے ہاسپٹل میں ہوتا ہے، ہاسپٹل والوں کو تو انتظار ہوتا ہے، وہ پوچھتی ہیں نرسیں پوچھتی ہیں بچے کی دادی کہاں ہے تو نانی کہاں ہے، یعنی کوئی آئے کچھ دے. میں تو کچھ نہیں کہہ رہی بیوی، میں تو کچھ نہیں کہہ رہی، میں صرف اتنا کہہ رہی مبارک ہو. میں نے ہاتھ اٹھا دیا. اس کریم آل محمد کی ولادت کے ایام ہیں اور بابرکت ساعات ہیں جمعے کی. ہماری سب سے بڑی ایک حاجت ہے اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار تو اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. اب دوسری دعا، چونکہ امام حسن کی ولادت کا موقع ہے، ایک پیاری سی دعا. ہماری بعض بہنیں متمنی ہیں اولاد نرینہ کی. اولاد نرینہ سمجھتے ہیں؟ نہیں. زرینہ سمجھتے ہیں؟ زرینہ بھی نہیں سمجھتے اور نرینہ بھی نہیں سمجھتے. نرینہ یعنی بیبی بوائے. پروردگارہ جو بہنیں جو بیٹیاں متمنی ہیں کہ خدا انہیں بیٹا عطا کرے امام حسن مصطفیٰ کے صدقے میں، پروردگار ان کی گودیوں کو بیٹوں کی نعمت سے مالا مال فرما. ہماری بچیوں کو آمین کہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ بحق محمد آل محمد، اس کریم آل محمد کی ولادت کے ایام ہیں اور جب بادشاہوں کے یہاں کوئی خوشیاں ہوتی ہیں تو خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں اور کھل بھی جانے چاہیے. بہت ساری حاجتیں دلوں میں ہیں جو زبان پر نہیں آئیں. ہمارے مرحومین کے لیے ہم دعا گو ہیں، ہم اپنے پریشان حالوں کے لیے دعا گو ہیں، ہم اپنے بیماروں کے لیے دعا گو ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے دعا گو ہیں، ہم اپنے اساتذہ کے لیے دعا گو ہیں، ہم اپنے ذوی الحقوق کے لیے دعا گو ہیں، حتیٰ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا گو ہیں. پروردگارہ ان ہماری دعاؤں کو ان افراد کے ان گروہوں کے حق میں قبول فرما. ہمارے بچے بچیوں کے مقدر یاور فرما. انہیں دنیا اور بچے امتحان دے رہے ہیں. مجھے پتہ چلا کل رات کو بہت سارے بچے امتحان دے رہے ہیں. کسی مجھے پرچی بھیجی تھی دعا کریں میں پاس ہو جاؤں. میں نے کہا بیٹا محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اور دیکھیں جاسوسی کا نیٹ ورک کتنا، انہیں صبح والی واقعہ بھی پتا تھا. وہ مجھے حیرت ہوئی ان تک یہ واقعہ کس نے پہنچایا. صبح آپ نے گرین آئلینڈ میں یہ سنائی بھی تو تھی اسٹوری. میں نے کہا بیٹا میں مانتی ہوں دعا کی طاقت سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن محنت کی عظمت سے بھی انکار نہیں ہے. ہمارے بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں. میں کبھی نہیں کہوں گی خدایا اس امتحان میں، خدایا ہر امتحان میں ہمارے بچے بچیوں کو کامیابی عنایت فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے واقعات الصالحات میں سے قرار دے. اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دینا. ایک پیاری سی آخری دعا، خدا اس مہینے میں تو نے بہت کچھ دیا اپنے اولیاء کو، ان کے صدقے میں ہمیں عنایت فرما. اور امام حسن کی ولادت کی خوشی میں ان ایکسپیکٹڈ اور بن مانگی نعمتوں سے مالا مال فرما. اپنی صحت سلامتی اور طول عمر کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.